وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى في موضع آخر: علم الإنسان ما لم يعلم. تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود السلام ہو تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک لمبی آیت کریمہ، سورہ بقرہ کی ایک آیت جس کو آیت دین کہتے ہیں، اس کا آخری فقرہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ آپ سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پاک، سب سے اچھی، اللہ کی اطاعت گزار، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والی، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے والی مخلوق ملائکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا۔ سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ دیا تو ملائکہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر، دھرتی پر انسان کو بساتا ہوں۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا: اے اللہ، ممکن ہے یہ انسان زمین میں فساد مچائے، خون خرابہ کرے، بہت ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن تو بہتر جانتا ہے کہ کیا تیری حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کا علم دیا اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا۔ کہا کہ تم فرشتوں ان چیزوں کی خاصیت، ان کے نام یہ کیا ہے، یہ بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے، باقی سب تیرے علم و قدرت میں ہے۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ تم بتاؤ آدم، یہ چیزیں کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام نے فر تمام چیزیں بتا دیں۔ تو اللہ نے کہا: اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابن آدم کو اللہ تعالیٰ ملائکہ پر جو فضیلت عطا کیا، عبادات، اطاعت، اور اس سے نہیں، علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ پر ابن آدم کو فضیلت عطا کیا۔ تو آدم کی اولاد میں علم کی وجہ سے برتری ہے، فوقیت ہے، اس کو عزت اور اس کی کرامت علم سے ہے۔ لہٰذا امت محمدیہ کی سب سے امتیازی خصوصیت تعلیم ہونا چاہیے۔ ہماری وحی جس کی ابتدا غار حرا سے ہوئی، وہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو نہیں کہا، اقرا، پڑھو۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹایا۔ پھر تیسری مرتبہ جب جبرائیل نے کہا: اقرا باسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل امین کے ساتھ پڑھنے لگ گئے۔ ہمارے اسلام کی ابتدا تعلیم سے ہوئی ہے، اس لیے تعلیم کی
امت میں بڑی اہمیت ہونی چاہیے، کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے، لوگ لکھتے ہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو پستی سے اٹھا کر ثریا تک پہنچاتا ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے کافر سیکھے، مسلمان سیکھے، دہریہ سیکھے، کوئی بھی سیکھے، علم اگر آدمی حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی برکت سے اس کو ثریا تک پہنچاتا ہے۔ دیکھ لیجیے اسپیس میں جانے والے سائنسدان علم کی بنیاد پر کہاں پہنچے؟ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچے، چاند پر کمندے ڈال دیے، سورج سے تصویریں آنے لگیں۔ سب کیا ہے؟ علم کی برکت ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عزت عطا کیا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ علم ایک ایسی دولت اور ایسا خزانہ ہے جس کی حفاظت کے لیے کسی باڈی گارڈ کی، سیف کی، لاکر کی ضرورت نہیں ہے۔ علم والے کی حفاظت علم ہی کرتا ہے، علم والے کی حفاظت اور عزت علم ہی کرتا ہے۔ مال کی حفاظت کے لیے بینک میں لاکر چاہیے، تجوری چاہیے، اسے بہت جتن کرنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے جسے ہم مال کہتے ہیں۔ لیکن علم ایک ایسا خزانہ ہے، جتنا ہم استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اپنی نکھار پیدا کرتا ہے، اس میں اتنی برکت عطا کرتا ہے۔ اس لیے علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہ فرض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میراث کا علم ہے، وہ کون سا بھی علم ہو، جب آپ کو علم ہی نہیں آئے گا تو تقسیم میراث کیسے کریں گے؟ اس لیے ہر مسلمان بچے بچی پر علم کا سیکھنا اللہ کے نبی نے فرض کیا۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی چیزیں دین کے تعلق سے ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ توحید کا علم ہے، رسالت کسے کہتے ہیں، بعثت کسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیا ہے، اللہ اور نبی میں کیا فرق ہے، یہ تمام علم کے بغیر آج دنیا بھٹک رہی ہے۔ آج ہمارے بچے ماشاءاللہ پہلے کے بنسبت اب علم میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ماں باپ کو بھی اس کی فکر ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، لیکن اس تعلیم کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اندر بد اخلاقی، بڑوں کی اطاعت سے بیزاری، گھر سے دوری، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق کی گراوٹ علم کے ذریعے سے بھی آ رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہم نے اپنے بچوں کو صرف مادی علم، صرف کمانے کا علم سکھانے کی فکر کیے تو ہمارے بچے بگڑ گئے۔ ہمارے بچے ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی عزت، بڑوں کا احترام، سوسائٹی کے آداب، ہمارے حقوق ہم پر کیا ہیں، یہ سب ہمارے بچے بھولنے لگے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے صرف اپنے بچوں کو بزنس اسٹڈیز پر لگایا۔ ہم نے اپنے بچوں کو خالص کمائی کا ذریعہ، جس ذریعے سے ہم کما سکتے ہیں، یہ تعلیم دی۔ ہماری لڑکیاں، ہم نے اپنے بچیوں کو ڈگری ہولڈر بنایا، پی جی بنوایا، سب کریں ہم اپنے بچیوں کو، لیکن گھر کسے کہتے ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، ماں ساس سسرال کے کیا حقوق ہیں، ننند کے کیا آداب ہیں، یہ تمام تعلیمات سے ہماری سوسائٹی بہت دور ہوتے جا رہی ہے۔ ابھی نہیں بھی ہے، دور ہوتے جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ ہم نے دینی علم اور دنیاوی علم کو تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے جو بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ صرف دین کے ہو گئے، دنیا میں ٹھوکر کھاتے ہیں، امامت میں لگ گئے، 12-15 ہزار روپے ان کو دے دیے، سب حکومت کرنے لگ گئے۔ مؤذن بن گیا بچہ تو فضیلت نہیں کر سکا، مؤذن بنا دیے، سب کی حکومت اس پر چل رہی ہے۔ یہاں دین سیکھ کر اس کے 3 وقت کی روٹی مشکل ہے، یہاں دنیا سیکھ کر کلمہ معلوم نہیں ہے، استنجا کے آداب معلوم نہیں ہے، لڑکیاں گھروں کو توڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔
یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا مذہب اعتدال کا مذہب ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اے امت محمدیہ تم کو امت وسط بنایا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ، دینی تعلیم کا مطلب ہے یہ مکتب کی تعلیم بڑی اہم ہے۔ مکتب جسے ہم مسجد میں کسی بھی اہل غیرے کے ساتھ بچوں کو بٹھا دیتے ہیں پڑھا بول کر، یہ تعلیم بہت اہم ہے۔ یہ عربی میں کہتے ہیں بچے کا دماغ کی وہ کیا ہے، گیلی مٹی ہوتا ہے، اس پر جو کنکر آپ بٹھائیں گے وہ کنکر سخت ہو جائے گا۔ بچے کو جو تعلیم آپ بچپن میں دیں گے بچہ اس کو اخذ کرتا جائے گا۔ اس لیے بچے کو پہلے جس کے سامنے آپ بٹھاتے ہیں، کہا گیا کہ تم پہلے اپنے معلم کے اخلاق، اس کا دین، اس کا عقیدہ، اس کے معاشرت کا پہلے جائزہ لو، اس کے بعد اس کو اپنے بچے کے لیے معلم منتخب کرو۔ لہذا مکتب سے اپنے بچوں کو جوڑیے، ٹیوشن کی دنیا سے باہر آئیے۔ مکتب مسجد میں چلتے ہیں، یہ یونیورسٹی سے کم نہیں ہے، اس کی افادیت ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ خلیجی ممالک میں جا کر دیکھیے مکاتب کی کتنی اہمیت ہے، ان کے اساتذہ کو بڑے بڑے اسکالرس کتنی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ یہاں بچہ تہذیب سیکھتا ہے، الف با تا سیکھتا ہے، الف زبر آ سیکھتا ہے، توحید سیکھتا ہے، رسالت کی اہمیت جانتا ہے۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدے مکتب میں بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ جس بچے کی بنیاد یہ اس خطوط پر ہو، جس بچے کو اس طرح کی تعلیم دی جائے، پھر اس کو ہم کالج میں پڑھائیں، یونیورسٹی میں پڑھائیں، کانوینٹ میں پڑھائیں، انشاءاللہ اس کے عقیدے میں بگاڑ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ بنیاد اس کی اچھی بٹھائی گئی ہے۔ جب بچے کی بنیادی تعلیم توحید پر، اخلاق پر ہوگی تو وہ بچے معاشرے کے لیے بڑے مفید ثابت ہوں گے۔ آج کے خطبے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے مساجد میں جو مکاتب چلتے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، بچوں کی عمر کا لحاظ کیے بغیر بچوں کو مسجد سے جوڑیے تاکہ بچوں کے اندر دینی تعلیم کا شعور پیدا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں ہر نبی کی ایک ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اولاد کی دعا آپ نے مانگی، بچوں کے لیے آپ نے دعا مانگی، عہدے کے لیے دعا، بہت ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام، آئندہ جمعہ سے وہی سلسلہ چلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بیان کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، داؤد علیہ السلام، کتنے انبیاء کی دعائیں اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ دعا کیا ہے؟ ربی زدنی علما، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وقل ربی زدنی علما۔ اللہ کے نبی آپ یہ دعا کریں، کہیں آپ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں زیادتی عطا کر، میرے علم کے اندر ترقی عطا کر۔ نہ مال کی دعا ہے، نہ اولاد کی دعا ہے، کسی بھی چیز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں قرآن میں آپ کے تعلق سے ذکر نہیں ہے، لیکن ذکر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دیا کہ علم کے لیے دعا مانگیے اللہ کے نبی، اور آپ دن رات دعائیں مانگتے تھے۔ زمزم پیتے ہیں، اب زمزم پیتے وقت دعا پڑھتے ہیں، اللہم بارک، کیا دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، رکھے زمزم کا پیالہ آپ ہاتھ میں لے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں۔ اللہ میں علم، دیکھیں یہاں پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم نافع ہے جو مجھے فائدہ پہنچاتا ہے۔ فائدے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو علم مجھے دنیا میں بااخلاق رکھتا ہے، معاشرے میں عزت والا بناتا ہے، جو علم مجھے گھر میں ایک ذمہ دار بناتا ہے، اس کا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ایسا علم نہیں جو بد اخلاقی، بے حیائی اور بدسلوکی کی تعلیم ہے۔ آج دیکھ لیجئے کالج کے بچوں کو دیکھیے،
جو بچے مسلمان بچے کیوں نہ ہوں، جن بچوں کی تربیت ہم نہیں کر سکے مکاتب میں، جو ماں باپ صرف بچوں کو کمائی خود سمجھ کر اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے بچوں کی زندگی دیکھیے۔ اور بڑھاپے میں وہی ماں باپ جن بچوں کو پورا اپنا سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں بچوں کے آرام کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، وہی انہی بچوں کے لیے ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں، ماں باپ پریشانی کا باعث بنتے ہیں، ان کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کرنے کی فکر کرتے ہیں، یا لڑکے ہوتے ہوئے ماں باپ اپنی بچیوں کے پاس بنا لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ دینی تعلیم کا فقدان ہے۔ ذمہ دار اسلام ہر انسان کو ذمہ داری دکھاتا ہے، ذمہ داری اس کی کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، اس پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اسلام کی خوبی یہی ہے، معاشرے کے ہر فرد کے اس کے فرائض بھی یاد دلاتا ہے، اس کے حقوق بھی یاد دلاتا ہے، اور اس کو انجام دینے والے کے کیا اجر اور ثواب دنیا اور آخرت میں، ان سب کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، اور رزق میں کشادگی مانگتے ہیں۔ رزق میں کشادگی کب آئے گی؟ جب ہم حلال روزی کھائیں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے۔ علم دین مجھے اور آپ کو، رزق کون سا حلال ہے، کون سی کمائی حرام ہے، یہ علم دین سیکھنے والے کو، جس کے اندر حرام اور حلال کی تمیز ہوتی ہے، وہ بچہ امتیاز کرتا ہے، وہ بچہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ میری روزی حلال کی ہے، یہ میری حرام کی ہے۔ ورنہ آج کتنے ایسے مسلمان بچے ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہر چیز کا کام کرتے ہیں، ہر ملنے والی چیز کو کھاتے ہیں، بس ان کو چاٹ چاہیے، زبان کی لذت چاہیے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ رہے ہیں بچے ہماری سوسائٹی کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہم مساجد والوں کو فکر، نہ ماں باپ کو فکر، نہ اسکول کے ذمہ داروں کو فکر کہ مسلمان بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر غور کر دیکھیں۔ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اللہم علمنی ما ینفعنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے وہ سکھا جو مجھے فائدہ پہنچائے۔ دیکھیے، مجھے وہ سکھا جو مجھے فائدہ پہنچائے، فائدہ دنیا کا اور آخرت کا۔ فائدہ کیسے؟ قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے، اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھا کر، میری دنیا کو بھی اچھا کر، میری آخرت کو بھی اچھا کر۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ایسا علم سیکھیں جو مجھے دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے، جو مجھے آخرت میں بھی فائدہ دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ تو مجھے ایسا علم دے جو مجھے فائدہ پہنچائے اور میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ لہٰذا دوستو، ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کوئی مسلمان ہوتا تو اس کو صحابہ کے حوالے کرتے، نماز روزہ دین سکھانے کے لیے۔ اس لیے ہم نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، 5 یا 6 تاریخ سے ہماری اسکول کھل رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو علم سے جوڑیے، اپنے بچوں کو اسکول بھیجیے، اپنے بچوں کے لیے مستقبل طے کیجیے۔ آپ کے بچوں کو کیا بنانا ہے؟ آپ کے بچوں کو سوسائٹی کا، معاشرے کا ایک مفید فرد بنانے کی ٹھان لیجیے۔ جب آپ کے میرے دل میں بچوں کے لیے اخلاص ہوگا، بچوں کی صحیح تربیت کی فکر ہوگی، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے دلوں کو کھولتا ہے۔ صرف ماں باپ کی ذمہ داری بچے کو اسکول لے آ کر پہنچانا نہیں ہے، ماں باپ کی ذمہ داری، سرپرستوں کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً بچوں کے رپورٹ کے لیے، بچوں کی کارکردگی کیا ہے، بچے کیسا اسکول میں رہتے ہیں، اسکول پہنچ کر اپنے ان کے اساتذہ سے، ان کے ہیڈ ماسٹر سے، ان کے ذمہ داروں سے پوچھیں، آپ کا بچہ بہت پاک صاف ہے،
بہت اچھا ہے گھر کے اندر، آپ کی لاٹھی سے یا آپ کی آنکھوں سے ڈرتا ہے، لیکن اسکول میں غنڈہ ہے، اسکول میں بڑا آزاد ہے، اساتذہ اس سے پریشان ہیں۔ آپ اپنے بچے کے مستقبل کے اگر فکر مند ہیں، میں کھلی بات کرتا ہوں، اگر ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے فکر مند ہیں، مہینے میں 1 بار 2 بار اسکول کا چکر ضرور لگائیے، تاکہ آپ کے بچے کی صحیح امیج، صحیح تصویر آپ کے سامنے آئے، آپ کا بچہ، آپ کی بچی کس قسم کے اخلاق کے ہیں۔ اس سے اساتذہ بھی الرٹ رہیں گے کہ بھئی یہ بچے یوں ہی نہیں ہیں، ان کے ماں باپ آئیں گے، پوچھیں گے، ان کا پروگرس پوچھیں گے۔ جب جا کر استاذ اور ماں باپ اور اساتذہ دونوں مل کر بچے پر محنت کرتے ہیں تو بچے کچھ بن سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں سوسائٹی کے بچے ایسے ہیں، فلاں سوسائٹی کے بچے ایسے ہیں، یہ کیسے بنے؟ وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی ماں باپ ہیں، وہاں بھی اساتذہ ہی ہیں، وہاں بھی ایجوکیٹڈ ٹیچرز ہیں، ان میں ہمارے اسکولوں میں کیا فرق ہے؟ ان کی اسکولوں میں ماں باپ ذمہ دار ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر فکر مند ہیں کہ وہ میرے بچے اسکول کو جا رہے ہیں، میں ماہانہ فیس بن رہا ہوں، آخر میرے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، اس کی رپورٹ کی کوشش وہاں کے ماں باپ کرتے ہیں۔ ہم چلے گیا، چل مصیبت چک گئی، گھر میں گلاٹا نہیں، گھر میں گڑبڑ نہیں ہے، بچے اسکول چلے گئے، یہ ہماری فکر مسلمان کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان اساتذہ بھی آزاد، ہمارے مسلمان اساتذہ کو فکر بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اساتذہ بھی مسجد میں ماشاءاللہ، قوم کے یہ امانت ہیں۔ ہمارے سیکرٹری صاحب کیا کرتے تھے، کاکا سعید رحمہ اللہ کیا کہتے تھے، یہ قوم کے بچوں کا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، خدا نخواستہ ایک بچہ بھی بگڑے گا تو یاد رکھیے قیامت کے دن آپ اساتذہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ فکر، یہ سوچ جب تک مینجمنٹ کی طرف سے اساتذہ کو نہ دیا جائے، ماں باپ جب تک اس احساس کے ساتھ نہ جئیں کہ میرے بچے کی مجھے کچھ بنانا ہے، بچے بن نہیں سکتے۔ یہ کارخانہ نہیں ہے کہ اس میں را میٹیریل ڈال دیا جائے، باہر پروڈکٹ نکلتا جائے گا، نہیں، یہ بچے ہیں، ان بچوں کو یہ پتھر ہیں راستے کے، ان پتھروں کو کاٹنا، تراشنا، ان کو گھسنا، جب جا کر ہیرے بن کر چمکیں گے۔ یوں ہی بچے پتھر کو آپ چمکا نہیں سکتے، بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اساتذہ کو بھی اور سوسائٹی کے ماں باپ کو بھی جب تک کہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی، ہماری قوم نہ ترقی کرے گی، نہ ہماری غربت جائے گی، نہ ہماری بد اخلاقی۔ آپ دیکھ لیجئے چوری، چکاری، بد اخلاقی، زنا، یہ کڈنیپنگ، یہ سب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ مسلمان اس میں زیادہ کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ لٹریٹ بچے، یہ کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اسے، بے پڑھے لکھے، ان پڑھ ہیں، جس وجہ سے یہ لوگ ہر کام کرنے پر تل جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے غربت ہے۔ یہ غربت کیا کرتی ہے، انسان کو، آدمی کو برے سے برا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کادل فقر ان یکون کفرا، فقر فاقہ انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ یہ فقر فاقہ کیوں آیا؟ مسلمان جب تک تعلیم کے لیڈر تھے، تعلیم میں آگے تھے تو ہم دیتے تھے، دنیا کو دینے والے تھے۔ جب ہمارے اندر سستی، کاہلی، زبردستی اور اساتذہ پر سینہ تاننے لگ گئے ماں باپ، تو یہ سوسائٹی علم سے دور ہوتی گئی۔ علم کے دور ہونے کی وجہ سے غربت آئی، غربت کی وجہ سے بد اخلاقی آئی، بد اخلاقی کی وجہ سے سوسائٹی پر ہم بوجھ بن کر جا رہے ہیں۔ بیس ہماری مصیبتوں کا حل یہ کیے، اقرا، پڑھو، پڑھاؤ، پڑھو، پڑھاؤ، جب تک کہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اثر نو ہم شروع نہیں کریں گے۔ ایک جنگی مہم کے طور پر کوئی مسلمان بچہ کسی سائیکل شاپ میں کام نہیں کرے گا، کوئی بچہ کسی ٹینری میں چمڑا اٹھانے کا کام نہیں کرے گا، کوئی بچہ ہوٹل میں کپ نہیں اٹھائے گا، مسلمان بچہ یہ ٹھان لے ہر محلے کے نوجوان، تو پھر دیکھیے انشاءاللہ
5-6 سال کے اندر 5-6 سال کے اندر ایک انقلاب آئے گا۔ آج تعلیم سستی حکومت کر رہی ہے، آج غیر مسلم لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم ہی ہیں نواب صاحب، ہم کیوں جائیں گے؟ وہ مفت کی اسکیم کون لیں گا؟ مفت کی اسکیم کون پڑھیں گے؟ کیا میرا بچہ ہوتا گیا گزرا کیا؟ نہ آپ کی شان کم ہو رہی ہے، نہ بچے کی فکر آپ کو ہے، آپ کو آپ کی جھوٹی ناک کی فکر ہے۔ چھوڑو یہ دوستو، چھوڑو بچے، یہ آج چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، کل یہ سوسائٹی کے جوان بنیں گے، معاشرے کے بیک بون بنیں گے۔ تعلیم کے بغیر جو معاشرہ ترقی کرے گا اس کے اندر دم خم نہیں رہے گا۔ اسے قادیانی بھی ارغمال کر سکتا ہے، اسے پرویز بھی ارغمال کر سکتا ہے، اسے دہریہ بھی کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ جب ہمارے بچے مکتب سے جڑیں گے، اسکول سے جڑیں گے، ماں باپ ان کا پروگریس لیتے رہیں گے، تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈر خوف مکتب میں دکھایا جاتا ہے، یہاں پر تقویٰ سکھایا جاتا ہے۔ یعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو علم دے گا۔ جب تک ہمارے اندر تقویٰ نہیں آئے گا، علم نہیں آئے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے انسان کو تعلیم دیا، تعلیم کے ذریعے سے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا انسان کو اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کیا کیونکہ وہ علم والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمارے بچوں کی صحیح فکر کرنے، صحیح تربیت کرنے اور ان کو صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اساتذہ کو بچوں کو صحیح تعلیم دینے کی اور ان کو صحیح نہج پر لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ جو مرحومین ہیں ان سب کی بخشش فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ مولا جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی سہولتیں عطا فرما۔ کمائیوں میں برکت دے، بچوں کی عمروں میں برکت دے، گھروں میں امن، آسری، سلامتی اور خوشحالی نصیب فرما۔ مولا یہ جو گرمی ہے، یہ پریشانی ہے، یا اللہ موسم بھی ہے، اللہ سختی بھی ہے، اللہ ہم بے بسوں پر رحم فرما، رحمتوں کی بارشیں نازل فرما۔ مولا جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے تو کلمہ طیبہ پر ہم سب کو موت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔